السلام علیکم عزیز طالبات۔ بنو عباس کی تحریک کس طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور انہوں نے خلافت پہ کس طرح سے قبضہ کیا، یہ ساری چیزیں ہم پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا خلیفہ ابو العباس صفا جو ہے اس کو کن مشکلات کا سامنا تھا اور وہ کس طرح سے ان سے نبض آزما ہوا۔ تو ابتدائی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے بنو عباس کی۔ تو عباسی تحریک جو ہے یہ اس کے حوالے سے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ بنو امیہ کے مظالم کو ان کے خلاف عوامی رد عمل جو تھا اس کا فائدہ اٹھا کے عباسی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو ہے وہ وقت آگے بڑھا اور مختلف طبقات کو اس بات کی سمجھ آنے لگی کہ انہوں نے بنو عباس نے اس چیز کو یعنی اپنے حق میں استعمال کیا ہے یا اپنی خلافت کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ عرب قبائل کا اتحاد ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو عباسیوں کی تحریک تھی یہ خالصتاً عجمی تحریک اسے کہا جا سکتا ہے، یعنی ایرانیوں کی مدد سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے اور یہ عربوں کے شدید مخالف تھے، جبکہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ خالص عربی حکومت تھی۔ تو یہ اب عربیت کی بنیاد پہ اب مختلف عربوں نے اور مختلف لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا بنو عباس کے خلاف، جیسے شام، کنسین، ہوران اور بلقا وغیرہ میں عربوں نے عباسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے عباسی گورنر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بیسیکلی اسحاق بن مسلم عقیل نے ان کی قیادت سنبھال لی۔ پھر اموی جرنیل اور گورنر جو مختلف جگہ پہ تعینات کیے ہوئے تھے بنو امیہ نے، اور انہوں نے ابھی تک عباسیوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنے علاقوں سے ان گورنروں نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مثلاً سندھ کے گورنر منصور بن جمہور نے عباسی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اپنی سپہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ عباسی تحریک جب چلائی گئی تھی تو یہ بیسیکلی علویوں کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ چلائی گئی تھی۔ تو عباسی تحریک جو ہے اس کو کامیاب بنانے میں بھی لوگوں کے جذبات جو اہل بیت کے حوالے سے تھے وہ بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے، اور علویوں کو یہ امید تھی کہ تحریک جب کامیاب ہو جائے گی تو اس کی کامیابی کے بعد حکومت انہیں ہی ملے گی۔ جب ایسا نہیں ہو سکا اور صحیح صورتحال سامنے آئی، یعنی انہوں نے خلافت کو اپنی قومیت میں یعنی بنو عباس میں ہی مرتکز کرنا شروع کیا، تو حضرت علی کی فاطمی اولاد کے علاوہ غیر فاطمی اولاد جو کہ حضرت فاطمہ کے بدن سے نہیں تھی وہ بھی مضطرب ہو گئی، اور حجاز میں لوگوں نے محمد بن عبداللہ نفس الزکیہ کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ تو یہ تحریک جو تھی جو اہل بیت کو ساتھ لے کے چل رہی تھی، یہ تحریک عباسیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر حکومت کی صفوں میں خود محبان اہل بیت بہت سارے تھے، یعنی عباسی تحریک کے جو دائی ہیں ان میں سے بھی بہت مؤثر دائی جو تھے، بہت مؤثر ورکرز جو تھے، وہ بھی اہل بیت کے حق میں کام کر رہے تھے۔ تو ابو العباس کے لیے ان کے خلاف اقدام کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ابو سلمہ خلال جسے پہلا وزیر مقرر کیا گیا تھا، عباسیوں نے پہلا وزیر مقرر کیا تھا، اور ابو العباس کی آمد سے پہلے، کوفہ میں آمد سے پہلے وہ جو ہے وہ اسی حوالے سے کام کر رہا تھا کہ اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے۔ دراصل وہ خود امام جعفر صادق کو خلافت دلوانا چاہتا تھا اور اس نے انہیں کوفہ آنے کی بھی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایرانی جو ہیں، ایرانی قوم پرست قسم کے لوگ تھے، شاہ پرست تھے، تو بنو امیہ کے خلاف اگرچہ اس شاہ پرستی اور اس قوم پرستانہ جذبات سے انہوں نے عباسیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اب یہی قوم پرستانہ جذبات جو ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ خوارج جو تقریباً ایک صدی سے
مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بے گناہ مسلمانوں اور عربوں کے خلاف ظلم کی تلوار اٹھتے دیکھی تو انہوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے سردار جلندی کی قیادت میں عمان اور اس کے گرد و پیش کے جو علاقے تھے وہاں پہ عباسیوں کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ ان سارے مسائل کے علاوہ اور ان سارے دشمنوں کے علاوہ ایک اور بات جو بنو عباس کے لیے بہت مشکل کا باعث تھی کہ جب بھی حکومت بدلتی ہے تو انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے نیا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کی تشکیل بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ عباسی خلافت ابھی تک اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی، یعنی ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی، اس بنا پہ بھی، اور پھر مختلف صوبوں میں ابھی عباسی گورنر انتظامات کو سنبھال نہیں سکے تھے۔ اس کے علاوہ اموی دور کے عمال اور گورنر ان کو معزول کرنا اور عباسی گورنروں کو مقرر کرنا یہ بھی ایک چیلنج تھا، اور اس کی فوری طور پہ ضرورت تھی۔ پھر جب بھی انقلاب رونما ہوتا ہے تو اس انقلاب کے دوران بہت سارے مرکز گریز رجحانات جو ہیں، مرکز گریز جو علاقے ہیں یا وہ لوگ جو ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ملک میں یعنی ان لوگوں نے بھی اقتدار کے لیے کشمکش ان میں بھی شروع ہو گئی، اور ملک میں مکمل بدامنی اور لاقانونیت کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ فضا ابھی باقی تھی۔ اس کے ساتھ مختلف علاقوں میں بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں، لہٰذا عباسی خلافت کی بقا اس امر کی متقاضی تھی کہ جلد از جلد ان بغاوتوں کو اور شورشوں کو بھی ختم کیا جائے، نئے عباسی گورنر بھی مقرر کیے جائیں، اہل بیت کے خطرے سے بھی نپٹا جائے، اور وہ جو عربی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو خون خرابہ ہو رہا تھا، جو ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس کو بھی بحال کیا جا سکے۔ تو اب یہ ضروری تھا کہ بنو عباس کا لوہا منوانے کے لیے اور ملک کے واقعی اور حقیقی حکمران انہیں ثابت کرنے کے لیے اب ان ساری تبدیلیوں اور ان اقدامات کی بہت فوری طور پر ضرورت تھی، اور ابو العباس الصفا نے ان کے حوالے سے خصوصی توجہ دی۔ اس نے ان سارے مسائل کو کیسے حل کیا، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔